علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 26واں مکتوب، شریعت اور حقیقت کے بیان میں۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، بیان کریں گے۔ تمام دوست احباب چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائی شمس الدین، اللہ تم کو بزرگ بنائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اور حقیقت دو لفظ معنی خیز ہیں جو صوفیوں کے یہاں مستعمل ہیں۔ جس طرح شریعت میں اعمال ظاہر جب درست ہو جاتے ہیں تو انسان اہل حقیقت طلب ہو جاتا ہے، حقیقت کا طالب ہو جاتا ہے، اس طرح انکشاف احوال باطن کے بعد آدمی اہل حقیقت کہلاتا ہے۔ یہ تو اظہر من شمس ہے کہ ظاہر کو باطن کے ساتھ ایک خاص قسم کا لگاؤ ہے۔ جب اصل پر غور کرو گے تو دونوں کو الگ الگ نہ پاؤ گے۔ دیکھو، ایمان کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب شرط ہے۔ نہ تو صرف تصدیق سے ایمان کامل ہوگا، نہ فقط اقرار سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو جملے ہیں۔ حقیقت کے رموز و اشارات لا الہ الا اللہ میں مختصر ہیں، اور شریعت کی جلوہ گری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ایمان کی صحت دونوں جملوں پر موقوف ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ صرف ایک جملہ سے ایمان کی منزل طے کرے تو بالکل ناممکن ہے۔ ہاں، حکم میں البتہ شریعت حقیقت سے جدا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور شے ہے، دل سے تصدیق کرنا اور چیز ہے۔ اقرار اور تصدیق میں جو فرق ہے وہی فرق شریعت اور حقیقت میں ہے، مگر علماء ظاہر کا خیال ہے کہ شریعت عین حقیقت ہے اور حقیقت عین شریعت ہے۔ یہ سمجھنا مغالطہ سے خالی نہیں۔ اس عقیدے میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان باطنی ترقی سے محروم رہ جاتا ہے، اگرچہ مومن باقی رہتا ہے، اس میں کچھ کلام نہیں۔ اس سے زیادہ افسوس کے قابل ان لوگوں کی حالت ہے جو شریعت کی راہ کی پرواہ نہیں کرتے اور اہل حقیقت بن کر بیٹھے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جب حقیقت منکشف ہو گئی تو شریعت کی کیا ضرورت باقی رہی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مذہب ملحدانہ ہے۔ ایسے مذہب اور اعتقاد پر خدا کی پھٹکار ہو۔ تھوڑی تفصیل حقیقت اور شریعت کی اور سنو تو سمجھ جاؤ گے۔ حقیقت کی تعریف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تا قیام قیامت نہ اس میں رد و بدل ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ حکم اس کا ایک طرح پر جاری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ شریعت کی توصیف یہ ہے کہ اس میں تغیر اور تبدل ہوتا رہا ہے، جیسے کہ اوامر نواہی ایک نبی کے وقت میں بعض چیز حلال، دوسرے نبی کے وقت میں حرام، یا ایک شخص کے لیے حلال دوسرے کے لیے حرام، مگر کوئی وقت ایسا نہیں کہ حقیقت موجود نہ ہو۔ شریعت کو بندے کے افعال سے تعلق ہے، حقیقت خدا کی ذات پاک سے وابستہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے مشقت اٹھائی ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اس آیت پاک میں مجاہدہ اصل شریعت ہے اور ہدایت حقیقت ہے۔ بندے نے جب احکام ظاہر کی حفاظت کی تو اللہ نے احوال باطن کی حفاظت فرمائی۔ شریعت کا تعلق کسب سے ہوا، حقیقت سے وہ بھی شان ظاہر ہوئی۔ شریعت کی مثال مادہ کی ہے اور حقیقت کی مثال قلب کی۔ مادہ کا قوام قلب میں اور قلب کا منزل مادہ ہے۔ شریعت قالب کے درجہ میں ٹھہری، حقیقت با منزلہ جان۔ جس طرح زندگی بغیر جان و قالب دونوں کے ناممکن ہے، اسی طرح ایمان کی بقا بغیر شریعت اور حقیقت کے محال ہے۔ اگر سچ پوچھو تو یہ دولت، یہ نعمت اس گروہ صوفیہ کے سوا اور کہاں۔ شریعت اور حقیقت دونوں معاملات ان کے نہایت سجل سراپا درست
یہ زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ اظہار حقیقی حال ہے۔ اور سنو، علم حقیقت کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، خدا کی ذات کا علم اور وحدانیت کے ساتھ، اور اس کو بے شبیہ و بے نظیر جاننا۔ اور نمبر 2، خدا کی صفات کا علم مع احکام خدا بندی۔ نمبر 3، خدا کے افعال و حکمت کا علم۔ اسی طرح علم شریعت کے بھی 3 رکن ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اجماع امت۔ اب ہم صاف صاف یہی کہیں گے کہ بغیر شریعت ورزی اہل حقیقت ہونے کا دعویٰ کرنا سراسر زندیقیت ہے، اور حقیقت سے باخبر رہ کر صاحب شریعت بن جانا شان منافقانہ ہے۔ دراصل دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ علم درسی یعنی علم شریعت سے آراستہ مجاہدہ ریاضت میں صدق و اخلاص کا گہرا رنگ، عمل خالص کی نورانیت، رفتہ رفتہ یہی عمل صالح ان کو علم وراثت کا مخزن بنا دیتے ہیں، جس کو علم حقیقت کہتے ہیں۔ علم وراثت محض عطا ہے، اس کو درس و تدریس سے کوئی سروکار نہیں، جیسا کہ وعدہ لطیف سے ظاہر ہے: من علم بما علم ورثۃ اللہ علم ما لم یعلم۔ جس نے جانا وہی جانا جو اس کو بتایا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وارث بنا دیتا ہے اس علم کا جس کو کوئی جانتا نہیں۔ اس علم وراثت یعنی علم کی حقیقت کی بدولت ان بزرگان دین کے اعمال و اقوال اور افعال و احوال میں ایسا نمایاں تغیر نظر آتا ہے کہ علماء ظاہر دنگ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور یہ باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ اپنی مقام کی روح سے کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، ان باتوں کا کہیں نشان نہیں پاتے، حیران ہو کر انکار کر بیٹھتے ہیں، اور بول اٹھتے ہیں کہ یہ بات خلاف روایت ہے، اس کا کہیں وجود ہی نہیں، معاذ اللہ۔ کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ ایک فقیر بے نوا کے گھر میں جو چیز نہ ہو وہ اس کا مدعی بن جائے کہ جو شے ہمارے پاس نہیں ہے وہ محمد شاہ بادشاہ کے محل میں بھی کبھی نصیب نہیں۔ ان کو اس بات کی خبر نہیں کہ سنت اللہ کسی طور پر جاری ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کو مقام سری میں پہنچا کر غلط الہام اور غلط مکاشفات ان کو میں مبتلا کر دے، کیونکہ ان بزرگوں کا دل جب انوار سری سے متجلی ہو جاتا ہے تو ان پر جو بات ظاہر ہوتی ہے سب حق کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے، گویا ان کی زبان ان کے سر کی منبع ہوتی ہے، اور سر کو حق کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جو بات ان بزرگوں سے سرزد ہوگی وہ راست اور صواب ہوگی۔ علم اور عمل کے ساتھ ان کی زبانیں سچی ہیں۔ یہ لوگ ٹھیک ترازو کی طرح ہیں، اپنے سے جدا اور خدا سے ملے ہوئے ہیں۔ ان کی روش ایسی ہے کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا، لیکن ہم کو تم کو جو ان کی باتیں خلاف روایت اور خلاف کتاب و سنت معلوم ہوتی ہیں، یہ ہماری کج فہمی کا بحث ہے۔ دیکھو، جو شخص بھینگا ہوتا ہے وہ 1 کو 2 دیکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ موحدان حقیقی کے نزدیک جتنے ظاہر میں ہیں سب کے سب احوال روزگار ہیں۔ ہزار وہ کہا کرے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں مگر ماننے کی بات نہیں، گویا دعویٰ راست بیانی کج فہمی کی دلیل ہے۔ چنانچہ یہ حال دیکھ کر بزرگان دین نے یہ روش اختیار کی ہے کہ اہل ظاہر کی بکواس کا خیال نہیں کرتے، معاف فرماتے ہیں۔ قاعدے کی بات ہے کہ اگر نبینہ سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو آنکھ والے ضرور چشم پوشی کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا حکم بھی ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے الگ ہو جاؤ۔ قطع نظر ان باتوں کے اس قدر شور اور غوغا کا ایک خاص سبب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ علم تصوف کے جاننے والے تھے رخصت ہو گئے ہیں، اور طریقت کی روش پر ٹھیک ٹھیک چلنا مفقود ہو گیا ہے۔ ہاں، شاذ و نادر کی بات ہے۔ خیر، جب یہ ہوا کہ اہل حقیقت چھپ گئے اور جو خزانہ علم ان کے پاس تھا وہ دفن کر دیا گیا،
اب جو اس معرکہ میں مرد میدان بنتا ہے، اس مذہب کا دافع کرتا ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ معنی حقیقت سے وہ خود بے خبر ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عام خلق اللہ نے اس مذہب ہی سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ علم تصوف کی کوئی اصلیت ہی نہیں پائی جاتی۔ سچ ہے کہنا ان کا، کیونکہ جب اہل حقیقت نہ رہے، اس کا علم نہ رہا، تو اس مذہب کو بیان کون کرتا ہے؟ چنانچہ علم حقیقت پر عمل کرنا بھی اٹھ گیا۔ عمل علم کے بعد کی چیز ہے، اور علم کا حصول بیان پر موقوف ہے۔ افسوس حد افسوس، نہ اہل حقیقت رہے، نہ علم رہا، نہ بیان رہا، نہ عمل رہا۔ یہ مرض صرف علم حقیقت ہی کو دامن گیر نہ ہوا، بلکہ علم شریعت بھی انہی بلاؤں میں گر گیا ہے۔ ہم تمہارے لیے بہت زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ تم کو اپنا عقیدہ ان بزرگان دین کی طرف سے بہت پاک اور صاف رکھو، اور دل میں سمجھو کہ یہ حضرات کبھی خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرتے۔ جو شخص آداب شریعت سے ایک ادب بھی ترک کرنا پسند نہ کرے، وہ فرض اور واجب کیوں کر ترک کرے گا؟ سینکڑوں حکایتیں آداب شریعت میں ان بزرگان دین کی اس قدر مشہور اور معروف ہیں کہ زیادہ بیان کی ضرورت نہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا سے عمر ابدی چاہتے ہیں، تاکہ تمام خلق بہشت کی ناز و نعمت میں مشغول رہے، اور ہم دنیا کی بلاؤں میں گرفتار رہ کر آداب شریعت میں ثابت قدمی کی منزلیں طے کرتے رہیں۔ سچ ہے، شریعت کی قدر جو یہ بزرگان دین جانتے ہیں، کوئی کیا جانے گا؟ آداب شریعت کا جو ان کو خیال ہے، کیا کسی کو خیال ہوگا؟ اللہ اکبر! اتنی بڑی فقر کی دولت آخر کس کے طفیل میں ان کو ملی؟ اسی پاک شریعت کے طفیل میں۔ سنو بھائی، شریعت ہو یا حقیقت، دونوں منزلیں کڑی ہیں، مگر دل ہارنا چہ مانی دارد، راہ طلب میں کوئی سستی کرتا ہے، کامیابی عطا ہے محض، عمل پر موقوف نہیں۔ اہل معرفت کا قول ہے کہ ملائکہ مقربین یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہماری اطاعت اور فرمانبرداری اور اکرام و نوازش خاص کا سبب ضرور بنے گی۔ خلاف ورزی ایسی شے ہے جس سے عزت اور قدر جاتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بے محا یہ بول اٹھے کہ ہم مطیع ہیں، آدم عاصی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ ایسا سمجھنا غلط فہمی ہے۔ ہماری نوازش اور اکرام کا اگر سبب ہے تو ہمارا فضل اور کرم ہے، کسی کی طاعت، کسی کی عبادت نہیں۔ بھائی دیکھتے نہیں ہو کہ ساتوں آسمان و زمین کے فرشتوں کو جو اطاعت سے آراستہ تھے، ان کو یہ حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ کون آدم؟ وہ آدم جو عبادت کی عین سے بھی سروکار نہیں رکھتا تھا، اور طاعت کی تیز سے بھی جس کو واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ قصہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ بھائی تم کہاں ہو؟ اس سے بڑھ کر معاملات ہوئے اور ہو رہے ہیں، مگر ہمیں نہیں خبر کہاں ہیں۔ اس کی قدرت کا اس کو ایک ادنا کرشمہ سمجھو کہ اگر وہ چاہے تو ایک لحظہ میں ہزاروں آدم اور ہزاروں عالم پیدا کر کے رکھ دے، اور سینکڑوں کو حبیب، سینکڑوں کو اپنا خلیل بنا لے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ بات دیکھنے میں ایک پہاڑ سی معلوم ہوتی ہوگی، مگر یقین جانو جو قدرت عرش فرش تک اور الا سے سرا تک بے تکلف حکمران ہے، واللہ ایسے کاموں کو ایک ذرہ حقیر کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ وسلام۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا 22واں مکتوب 26واں مکتوب ختم ہوا۔ اگر کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف فرما دیجیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی اور ان بزرگان دین سے کامل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔